والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى احبابہ المعارضین لآدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل حاق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ السلام
عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مقدس کا ہے۔ میں نے پچھلا 2 جمعہ آپ حضرات کے سامنے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا۔ آج وہ موضوع ہے کہ جس پر گمراہ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرتے آئے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع پہلے تو صرف رافضی لوگ، شیعہ لوگ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو گندا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیتے رہے، لیکن موجودہ دور میں کچھ نام نہاد اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے اور پھر ان کا اوپر سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم مفتی بھی ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ انبیاء کرام علیہم رضوان ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ مسلم شریف ہے، جلد اس کی 2 ہے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کی وراثت کیوں نہیں؟ عام بندہ مر جائے تو اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ وہ وارث بنتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم رضوان جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کوئی بندہ بھی ان کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام نووی کہتے ہیں کہ انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ وارث کسی کو اپنا نہیں بناتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے تو جو وارث بننے والا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو وارث بننے والا ہے وہ تمنا کرتا ہے کاش یہ مثلا باپ ہے، باپ کے بارے میں بیٹے کبھی کبھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ باپ فوت ہو جائے تو جو اس کا مال و دولت ہے ہم اس کے وارث بن جائیں۔ یہ کبھی کبھی تمنا اولاد کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین کو قتل بھی کر دیتی ہے، اگرچہ شرع شریف میں قاتل وارث نہیں بنتا، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایسی ہوس ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارا باپ مر جائے ہم اس کے جداد کے وارث بن جائیں، کاش ہمارا بھائی مر جائے ہم اس کے وارث بن جائیں۔ تو امام نووی کہنے لگے کہ دیکھو عام بندہ اگر باپ ہے تو اس کا بیٹا یہ تمنا کرے کہ کاش میرا باپ مر جائے میں اس کا وارث بن جاؤں، اگرچہ یہ خیال کرنا بھی گناہ ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ باپ کے موت کی تمنا کرنا یا باپ کو قتل کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس جرم کے باوجود وہ بچہ جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ تمنا یہ کر رہا ہے، خواہش اس کی یہ ہے کہ میرا باپ مر جائے میں اس کا وارث بن جاؤں، اگرچہ یہ گناہ ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تو امام نووی رحمت اللہ تعالی کہنے لگے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کی وراثت مال و دولت ہوتی تو پھر یہ کوئی تمنا کر سکتا کہ کاش نبی پاک چلے جائیں میں ان کا وارث مال کے اعتبار سے بن جاؤں، تو وہ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوتا بلکہ کافر ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم رضوان کی مال و دولت کے لحاظ سے وراثت پیدا نہیں کی، ان کو اس لحاظ سے مورث نہیں بنایا۔ کہتے ہیں دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی آگے وراثت چلتی ہے وہ کبھی کبھی اپنی اولاد کے لیے، یہ دیکھو نا دنیا ہے، ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا ہم حاصل کریں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ چلو ہماری زندگی جس طرح بھی گزر گئی لیکن ہماری اولاد جو ہے وہ تو خوشی رہے گی۔ اب دنیا کمانے کے اندر مقصد کیا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے جو مورث ہوں گے وہ جو ہیں وہ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ تو امام نووی کہتے ہیں لعل یظن بہم الرغبہ فی الدنیا، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی گمان کرے کہ نبی جو ہیں وہ دین کی تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا مل جائے، اور دنیا جو پیچھے رہنے والی ہماری اولاد ہے ان کو وہ مال حاصل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی نبیوں کے بارے میں گمان کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک یا دوسرے انبیاء اللہ نے ان کی وراثت مال کے لحاظ سے نہیں بنائی، میں لفظ کیا بول رہا ہوں، مال کے لحاظ سے وراثت نہیں بنائی۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی کو وارث بناتا ہے تو پھر لوگ
اس کے بارے میں مختلف گمان کرتے ہیں تو یہ گمان ان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس طرح نبیوں کی وراثت نہیں بنائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علاقے عطا فرمائے۔ ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ کیا ہے مال فے؟ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کا جو مال جنگ کے بعد حاصل کیا جائے یعنی دشمن کا، پھر وہ مال فوجیوں میں تقسیم کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ یعنی جنگ ہوئی کافروں سے، ان سے جو مال حاصل ہوا وہ مال غنیمت ہے۔ اس کا ذکر، اس کی تقسیم کا ذکر اللہ جل شانہ نے 10ویں پارے میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، وہ اللہ نے 10ویں پارے میں اس کی تقسیم بیان کر دی۔ اور ایک ہے مال فے۔ مال فے یہ ہے کہ کافروں سے جنگ نہیں ہوئی، یعنی مسلمان گئے ہیں، کافروں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ تم ہمارا علاقہ لے لو، ہمارا مال لے لو، یہ سب کچھ لے لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی بغیر جنگ کے جو کافروں سے مال حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ کچھ بستیاں تھیں یہودیوں کی جو مدینہ پاک کے قریب تھیں، اور خیبر کا علاقہ، اس کے علاوہ یہ فدق ایک علاقہ ہے۔ کیا ہے؟ علاقہ ہے۔ وہ علاقہ بھی یہودیوں نے بغیر جنگ کیے، یعنی جب تک مرحب وہ زندہ تھا یہودیوں کو یہ احتمال تھا کہ ہمارا مرحب اکیلا جو ہے یہ 1000 بندے کا مقابلہ کرتا ہے، تو سرکار نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ مرحب جو ہے وہ اکیلا 1000 بندے کا مقابلہ کرتا ہے، تو یہ مسلمان اس کا مقابلہ کب کر سکیں گے؟ لیکن جب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا، تو یہ فدق کا جو علاقہ تھا یہ یہودیوں نے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ یہ ہمارا علاقہ لے لیں، ہمارا مال لے لیں، ہمارے مویشی لے لیں، یہ سب کچھ آپ رکھ لیں، ہم یہاں سے اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فما اجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، فرمایا وہ علاقہ جس میں اے نبی پاک کے صحابہ تم نے نہ گھوڑے بجائے، نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ چلائے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس سے جو اگلی آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ نے اس مال فے کی تقسیم کر دی، یعنی اللہ نے کی۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، فرمایا جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا، من اہل القریٰ، بستیوں سے، وہ بنی نذیر کی بستیاں یہودی مدینہ پاک میں، اور فدق کا علاقہ اور خیبر کا کچھ علاقہ، تو فرمایا اس کا حصہ کس کس کو ہے؟ فرمایا فللہ،
وہ اللہ کے لیے ہے۔ علماء نے کہا یہ تبرکن اللہ نے اپنا نام ذکر کیا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کا ہے۔ وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کا ہے۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کا ہے۔ اللہ نے یہ حصے بیان کر کے آگے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ میں نے حصے کیوں بنائے ہیں۔ فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت صرف امیروں کے درمیان رہ جائے، یعنی یہ بستیاں، یہ علاقے، مال غنیمت کی بھی تقسیم، مال فیع کی بھی تقسیم، اس کا سبب یہ ہے کہ تاکہ دولت صرف امیروں تک نہ رہ جائے، غریبوں تک بھی اس کا حصہ پہنچ جائے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جسے رسول اللہ منع کرے تم رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، فرمایا یہ حصہ جو ہے جہاں دوسروں کے لیے بیان کیا وہاں غریب مہاجرین کے بھی لیے اللہ نے بیان کیا۔ تو یہ حصے اللہ نے بیان کیے، کس نے بیان کیے؟ اب ہمارا عقیدہ اس قرآن پر ہے کہ کوئی نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس قرآن میں سے ایک حرف بھی کم یا زیادہ نہیں، لیکن دوسری کمپنی جو ہے ان کے نزدیک تو یہ قرآن ہی نہیں۔ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے دلائل، جو رافضی ہیں ان کے نزدیک یہ قرآن نہیں۔ اگر وہ نہ مانے تو ان پر اتنا اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ جب قرآن کو کلام اللہ ہی نہیں مان رہے، جو بندہ قرآن کو قرآن ہی نہیں مان رہا، اللہ کا کلام ہی نہیں مان رہا، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت کہے اور اس کے بعد پھر قرآن پر اعتراض کرے تو وہ تو بڑا مجرم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تقسیم مال فیع کی یہ تو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وصال ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے مال کے اندر مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ یہ آیا وراثت ہیں۔ تو سیدہ پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف۔ تو سیدہ کائنات نے عرض کی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو نذیر سے اور فدق سے ہمارا حصہ ہے وہ ہم کو دے دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان سنایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ازواج مطہرات نے بھی
حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور کیونکہ عورت کا بھی اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے خامد کی جائیداد کے اندر، تو یہ بخاری ہے۔ کیونکہ آج کیونکہ پچھلے دفعہ میں نے وہ مکمل بیان کیا تھا، آج اس اعتبار سے نہیں، آج اور اعتبار سے بیان کروں گا۔ تو امہات المومنین نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ہمارا بھی 8واں حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد سے، وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اب جب ازواج محتہرات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں، انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم عثمان غنی کو سرکار کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجنا چاہتی ہیں کہ جو سرکار کی وراثت ہے اس سے 8واں حصہ میں دیا جائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت لہن، میں نے نبی پاک کی دوسری بیویوں سے یہ کہا، الا تتقین اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کس بات میں؟ فرمایا الا تعلمن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، فرمایا نبی پاک یہ کہا کرتے تھے، نبی پاک یہ فرمایا کرتے تھے، کیا لا نورثو، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا مال و دولت کا، لا نورثو ما ترکنا صدقہ، کہ ہمارا کوئی مال و دولت کے لحاظ سے وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ بنتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے جہاں یہ انبیاء کی وراثت نہ ہونے کی وجوہات ہیں نا، ان میں ایک یہ وجہ یہ بھی بیان کی کہ نبی جو ہوتا ہے یہ پوری امت کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر سرکار کا ورثہ جو ہے یہ کسی ایک وارث کو دے دیا جائے تو دوسرے وارثوں کو محروم کرنا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو جب پوری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اولاد کی طرح ہے تو پھر تو سب کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے امام ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا کہ نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتی ہے اور سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فرمایا انما یاکل آل محمد من ھذا المال، فرمایا یہ مال، یہ جو صدقہ ہے اس سے آل محمد کھا سکتی ہے، انہیں ان کو کھانے کے لیے مل جائے گا، لیکن وہ کسی کی وراثت میں، کسی کی ملکیت میں نہیں آئے گا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں بھی یہی صورتحال تھی۔ یہ میرے پاس مسند اوانہ ہے، اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس زندگی کے اندر یہ جو مال تھا جس کو مال فی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا، سرکار کی پسندیدہ 3 جگہ تھیں۔ کون کون سی؟ فرمایا خیبر، فدق و بنی نذیر۔ فدق کا علاقہ، خیبر کا علاقہ اور
بنی نذیر کی زمینیں. وَأَمَّا بنو نذیر فَقَانَتْ حُبَسًا موالی ہے. نبی پاک نے بنو نذیر کی جو زمینیں تھی وہ غلاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی، یعنی غلام، وہاں غلاموں کی مدد کی جاتی تھی. وَأَمَّا الْفَدَقُ فَقَانَتْ لِابْنِ السَّبِيلِ. جو فدق کا علاقہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کے اندر، وہ کس کے لیے تھا؟ مسافروں کے لیے. یہ دیکھو نا، قرآن نے جہاں بیان کیا سرکار نے وہاں ہی خرچ کیا. قرآن کہتا ہے یہ مسکینوں کے لیے ہے، یہ مسافروں کے لیے ہے. تو سرکار نے وہ فدق کا علاقہ جو ہے اس کی جتنی آمدن تھی وہ کس کے لیے خرچ کی؟ مسافروں کے لیے. وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّعَهَا ثَلَاثَ أَجْزَاءٍ. جو خیبر کا علاقہ تھا سرکار نے اس کے تین حصے کیے. کیسے؟ فَجُزْءَانِ لِلْمُسْلِمِينَ. دو حصے جو ہیں یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے غریبوں میں جو غیر شادی شدہ ہوتے ان کی شادی کرنے میں. وَجُزْءٌ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهُ. ایک حصہ جو ہے یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے گھر والوں کو 1 سال کا خرچہ دیتے تھے. اب یہ تینوں حصے تقسیم تھے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئیں یا پیغام بھیجا تو سیدہ کائنات نے کہا کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے حصہ دیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ حدیث پڑھی، اور پھر ایک نہیں کئی ماخذ ہیں، یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا، میں اس میں وہی عمل کروں گا جو سرکار نے کیا تھا، اس لیے کہ جو سرکار نے کیا اگر وہ میں نہ کروں تو میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا. تو بتائیے ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمائیں میں اس مال کو اس طرح خرچ کروں گا جس طرح نبی پاک کرتے آئے ہیں، تو کیا فاطمہ الزہرا ناراض ہو جائیں گی؟ کیا مال کے لیے جس کی کوئی وقت ہی نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو جائیں گی؟ پھر بخاری میں لفظ ہیں فغاضبت، تو لوگوں نے کہا اس کا معنی ہے ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی. وہاجرت، اور پھر 6 ماہ جو زندہ رہی ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی. حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی ہے غاضبت، سیدہ کو افسوس ہوا، کیونکہ سیدہ پاک یہ سمجھتی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ یہ سب کے لیے خاص ہے، یہ ایت اپنے عموم پر ہے. یعنی جو بھی کسی باپ کی اولاد ہوگی وہ اس کی حصہ بنے گی، اس کی وارث بنے گی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دوسرے صحابہ، یہ امام نووی نے لکھا ہے، ان کے نزدیک یہ اگرچہ عام تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن یہ ہر ایک کے لیے عام نہیں تھی. میں نے جیسے عرض کی، اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو شرعی اصول کے مطابق وہ اس باپ کا وارث نہیں بنتا، اس باپ کا وارث نہیں بنتا. تو اگر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
اگر یہ عام ہوتی تو پھر وہ بھی وارث بنتا، پھر وہ بھی وارث بنتا۔ اور پھر کبھی کبھی منع جو ہے نا مختلف اعتبار سے ہوتا ہے۔ دیکھو نا نبی پاک کی حدیث بھی ہے اور فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر کھال جو ہے، ہر چمڑا جو ہے یہ پاک ہو جاتا ہے، ہر چمڑا پاک ہو جاتا ہے، الا جلد الخنزیر والآدمی، خنزیر اور آدمی کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں ہیں جن کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، لیکن ان میں فرق بڑا ہے۔ آدمی کا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ بڑا عزت والا ہے، شرف والا ہے، انسان بڑا شرف والا ہے، اس لیے اس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، یعنی استعمال میں نہیں آتا۔ اور خنزیر یہ نجس العین ہے، اس لیے اس کا پاک نہیں ہوتا۔ میں یہ بات پتہ کیوں کی؟ اس لیے کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادھر تو قاتل ہے، ادھر سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اس قاتل کا جرم کی وجہ سے وہ حصے دار نہیں بنتا، وہ وارث نہیں بنتا کہ اس نے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا عزت کی بنا پر کہ کوئی، جیسے میں نے یہ پہلے شروع میں بیان کیا، امام نبی نے لکھا کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نبی پاک نے مال اس لیے جمع کیا کہ پچھلے وارث بن جائے، یہ گمان کفر ہے۔ اس لیے سیدہ پاک وارث نہیں کہ وہاں عموم نہیں ہے، عموم ہوتا تو قاتل بھی وارث بنتا۔ تو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کا فرمان سنایا ہے، اور ابو بکر صدیق نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھڑی ٹھیک ہے جی سامنے، اچھا جی، تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر صدیق نے جو سرکار کا فرمان سنایا، یہ سرکار سے ڈائریکٹ ابو بکر صدیق نے سنا۔ اور حدیث کے اندر کمزوری آتی ہے راوی کی وجہ سے، ورنہ نبی پاک کا کلام قرآن کی طرح ہے، یعنی قرآن پر جس طرح عمل کرنا لازم ہے، اس طرح نبی پاک کے فرمان پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ تو اگر درمیان میں راوی ہوتا تو پھر ہم راوی دیکھتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ سے یہ بات سنی ہے، تو اس پر عمل کرنا ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کی طرح لازم تھا۔ یہی وجہ ہے، یہ حق الیقین ہے ملا باقر مجلسی کی۔ اس میں ملا باقر مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب سیدہ پاک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، اے فاطمہ زہرا، اموال و احوال خود را از تو مذائقہ نہ دارم، اے سیدہ میرے مال سے آپ جو چاہیں لے لیں۔ سیدہ پاک میرا مال جو ہے، ابو بکر صدیق کا جو مال ہے، اس سے آنچے ہاہی بگیر آپ جو چاہتی ہیں لے لیں، لیکن مسلمانوں در اموال مسلمانہ مخالفت گفتہ پدرے تو نمی توانم کرد، کہ مسلمانوں کے مال میں تیرے ابا جان یعنی نبی پاک کے فرمان کے میں مخالف نہیں کر سکتا۔ اب مفتی کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق دے دیتے تو کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں نہ دیتے، اس لیے
کہ سرکار نے منع کیا تھا، ہوتا یہ کہ اگر ابو بکر صدیق دے دیتے تو پھر نبی پاک کے فرمان کے خلاف ہوتا، اور فرمان بھی وہ جو ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار سے سنا تھا۔ اس طرح سمجھیے کہ پھر قرآن کی مخالفت ہوتی، نبی پاک کے مقدس فرمان کی مخالفت ہوتی۔ تو بتائیے ابو بکر صدیق ان کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ پھر سیدہ پاک نے یہ بھی نہیں کہا کہ سرکار نے مجھے یہ دیا ہے، یہ ہے میرے پاس کنز الاموال، اس میں ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیں، یعنی آپ نے پیغام بھیجا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا واللہ، فرمایا کہ اے سیدہ فاطمہ میں آپ کو وہ مال دے دیتا، فواللہ لئن قلت نعم، اگر سرکار نے آپ کو دیا تھا تو پھر میں دے دیتا، اگر سرکار نے دیا تھا تو لوگ کہتے ہیں نا پہلے دے دیا تھا، اگر دیا تھا تو میں تجھے دے دیتا، لَأَقْبَلَنَّ قَوْلَكَ، میں تیری بات کو قبول کرتا۔ اے فاطمہ زہرا، اگر سرکار نے تجھے دیا تھا تو میں تجھے ضرور دے دیتا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا میں نے نہیں سنا، قالت جاءتنی ام ایمن فاخبرتنی انہ آتانی فدق، کہنے لگی کہ سیدہ ام ایمن آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ فدق میں نے تمہیں دے دیا ہے، یعنی سرکار نے نہیں، ام ایمن نے یہ کہا۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے سنا ہے فَسَمِعْتُهُ، اگر آپ کہتی کہ میں نے سنا ہے، وَهِيَ لَكَ فَإِذَا قُلْتِ قَدْ سَمِعْتُهُ، فرمایا اگر تو اے فاطمہ زہرا آپ یہ کہتی کہ سرکار نے مجھے دیا ہے تو میں یہ ابو بکر صدیق سے لے کر تمہیں دیتا، انا اصدقاک فاقبل قولک، فرمایا اگر آپ کہتی تو میں آپ کے قول کی تصدیق بھی کرتا اور پھر آپ کے اس قول کو مان بھی لیتا۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا قد اخبرتک بما عندی، آپ نے فرمایا میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف ام ایمن کی یہ بات تھی۔ کس کی؟ ایک طرف ام ایمن کی بات ہو اور ایک طرف سرکار کی بات ہو تو بات کس کی ترجیح پائے گی؟ پھر یہ باغ چلتا چلتا، یہ علاقہ چلتا چلتا مولا علی تک بھی پہنچا۔ یہ ناج البلاغہ کی شرح ابن حدید ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے فَلَمَّا وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جب یہ معاملہ مولا علی تک پہنچا، وہ بھی تو خلیفہ بنے نا، تو کہتے ہیں کُلِّ مَا فِي رَدِّ فَدَقْ، ان سے بات کی گئی کہ فدق کا علاقہ آپ لے لیجئے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا قال انی لأستحیی من اللہ ان ارد شیئا مانا منہ ابو بکر وعمداہ عمر، حضرت علی نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ جو باغ ابو بکر صدیق نہ دیں، عمر فاروق فیصلہ فرما دیں تو میں وہ لوں۔ جو رافضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں لیا کہ اہل بیت سے جو اب کوئی چیز چھین لی جاتی ہے تو اہل بیت واپس نہیں لیتے تاکہ جس نے چھینی ہے ان پر لعنت ہوتی رہے۔ میں کہتا ہوں بقول تمہارے خلافت مولا علی سے چھینی گئی، شیعہ یہی کہتے ہیں نا کہ علی سے خلافت ابو بکر صدیق عمر فاروق نے چھین لی،
وہ قول تمہارے وہ چھینی گئی، لیکن خلیفہ وہ بنے کہ نہ بنے؟ مولا علی خلیفہ بنے کہ نہ بنے؟ اب ان کا وہ جواب کدھر گیا کہ جو چھین لی جائے وہ اہل بیت واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا خلافت تمہارے نزدیک چھینی گئی، لیکن مولا علی چوتھے خلیفہ بنے۔ اگر فدق ان کا حق ہوتا مولا علی لے لیتے، لیکن مولا علی نے نہیں لیا، بلکہ اسی میں ہے کہ حضرت زید بن علی ان سے یہ جب کہا گیا تو انہوں نے کہا جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے اگر وہ میرے سامنے پیش ہوتا میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب یہ کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے اس لیے میں مختصر سے مختصر کروں گا۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب وہ باغ بنی فاطمہ کو دے دیا تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کیوں نہ دی، انہوں نے کیوں نہ دیا؟ یہ ابو داؤد شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا پتہ مفتی کہاں بنتے رہے ہو؟ یہ ابو داؤد شریف۔ یہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے بنی مروان، یہ مروان ان کا دادا تھا، بنی مروان کو جمع کیا تو کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فادق، سرکار کے لیے فدق کا علاقہ تھا، فقال ينفق منها، سرکار اس سے خرچ کرتے تھے، وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَىٰ صَغِيرِ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے جو چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ان کی پرورش سرکار ان سے کرتے، وَيُزَكِّرُ مِنْهَا أَيَّمَهَا، جو ان میں سے بے نکاح ہوتے ان کے نکاح کرتے، یعنی وہ فدق کی آمدنی سے۔ کہتے ہیں ان فاطمہ کا سالت ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے سرکار سے اس کا سوال کیا۔ سوال کا مقصد بھی یہ تھا جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سیدہ چاہتی تھی یہ میرے پاس آ جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راہ میں اس کو حج کر دوں، یہ مقصد تھا۔ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں سرکار نے انکار فرما دیا، فرمایا نہیں فاطمہ میں تمہیں یہ نہیں دوں گا۔ کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک کی زندگی میں اسی طرح رہا، یعنی کہ اس سے غریبوں کی اور مسکینوں کی امداد ہوتی رہی۔ جب سرکار دنیا سے چلے گئے تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق والی بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں کہتے ہیں لما ان والی ابو بکر عامل فیہا بما عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی پاک کے دور میں ہوتا رہا اسی طرح ابو بکر صدیق کے دور میں ہوتا رہا۔ پھر ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے، فلما ان والی عمر عامل فیہا بمثل ما عامل، کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک کرتے رہے اسی طرح صدیق اکبر کرتے رہے اسی طرح فاروق اعظم کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ثم اقلعها مروان، پھر مروان اس کا مالک بن گیا۔ لیکن یہ بنا کب؟ یہ بنا اپنے دور حکومت میں، عثمان غنی کے دور میں نہیں۔ یہ اشیاء معلومات ہے۔ اس نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عثمان غنی کے دور میں مروان نے وہ اپنی ملکیت بنا لیا، تو یہ کہنے لگے یہ غلط ہے۔ یہ میرے پاس مرآت المناجی ہے مفتی احمد الحنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی بھی زندہ ہو، مولا علی بھی زندہ ہو، صحابہ کثیر تعداد میں زندہ ہو، تو جو
ملکیت فاطمہ الزہرا کی نہ بنی، وہ مروان اپنی ملکیت کیسے بنا سکتا تھا؟ بلکہ یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ مولا علی کے پاس بھی رہا، ان کے بعد یہ سیدنا امام حسن بن علی کے پاس رہا، پھر حضرت امام زین العابدین کے پاس رہا، پھر حسن مصنع کے پاس رہا، اور پھر یہ زید بن حسن کے پاس رہا، لیکن یہ ان کے مالک نہیں تھے، اس کو صرف تقسیم کرتے رہے۔ تو اب بتاؤ کہ کتنی بڑی گستاخی ہے صحابہ کی۔ تو کہتے ہیں ثم صارت لعمر بن عبد العزیز، پھر مروان کے بعد جب عمر بن عبد العزیز اس کے خلیفہ بنے تو کہنے لگے لائی تو امرا مانعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جس بات کو نبی پاک نے فاطمہ الزہرا کو منع کر دیا تھا، لیس لی بحق، وہ میرا حق نہیں ہے، یعنی جو فاطمہ الزہرا کا حق نہ ہو وہ میرا حق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا انی اشہدکم انی قد رددتها علی ما کانت، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں اب اس کو اسی طرح اس کا تصرف کروں گا جس طرح نبی پاک کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو اس مفتی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے بنی فاطمہ کو دے دیا تھا، میں کہتا ہوں دکھاؤ، وہ بات تو شیعوں کی ہے جو تم بیان کرتے ہو، یہ سنیوں کی بات ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے بنی فاطمہ کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ جس طرح نبی پاک کے دور میں تقسیم ہوتی رہی، جس طرح ابو بکر صدیق کے دور میں اس کی تقسیم ہوتی رہی، جس طرح فاروق اعظم کے دور میں تقسیم ہوتی رہی، جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرتے رہے، حضرت عباس کرتے رہے۔ تو یہ شیعوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر یا ان کی تقریریں سن کے سنیوں میں بیٹھ کر یہ مفتی آج صحابہ کی عظمت کو داغدار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ظالم لوگوں سے محفوظ فرمائے جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر وہ رفض کی دلیل پر ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے ڈاکوں سے اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہمارے یہ قاری صاحب ہیں، قاری عثمان صاحب، ان کی